سیدی اعلیٰ حضرت نے اتنے سارے شعبہ جات میں کہ تقریباً زندگی کے تمام شعبہ جات میں اور جو قرآن پاک کے جتنے مضامین ہیں، چاہے وہ احکام کے اعتبار سے ہوں یا عمل کے اعتبار سے ہوں، سب پر ایسی تصانیف کرنا کہ وہ ایک ہم کہیں کہ یہ بھائی یہ اصول آپ نے ہمیں دے دیے جو قرآن و حدیث سے ہمیں ملتے ہیں، ہم تک پہنچا دیے. تو حضرت ایسی معیاری تصانیف تک یہ کون کر سکتا ہے؟ یعنی یہ عام لکھاری کا تو کام نہیں ہے حضرت. جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. صحیح. یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ رب العالمین اپنے فضل سے چاہے تو جس کو چاہے نوازیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے حوالے سے آپ کے دور میں کئی ایسی ہستیاں تھیں، لیکن اعلیٰ حضرت کا یہاں پر نکل کر آنا تو یہ میں یہ کہتا ہوں جو عرب کے علماء نے بھی لکھا، تمام بزرگوں کی عزت و توقیر کو سلام پیش کرتے ہوئے، کہ یہ اللہ کا بڑا فضل تھا. بلکہ عرب کے علماء نے حافظ صاحب قبلہ جب آپ کی تحقیقات اور آپ کی مصنفات کو جب دیکھا تو برجستہ وہ کہہ گئے عرب کے علماء، ایک تو اعلیٰ حضرت کی عربی، پھر مضامین، پھر اس مضامین کی تفہیم، پھر اس کے اندر ایک وسعت، تو وہ کہنے لگے کہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہر نبی جب دنیا میں جلوگر ہوا تو ان کو اللہ رب العالمین نے عظیم معجزات سے ان کی تائید فرمائی. جب وہ انبیاء کرام اپنی مزار مقدسہ میں تشریف لے گئے تو ان کا معجزہ شریف ان کے ساتھ رخصت ہوا. جناب سید عالم میرے اور آپ کے آقا، ہرے ہرے گنبد میں آرام فرمانے والے جد الحسن والحسین، سرکار دو عالم خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں، یعنی آپ کی زمانہ بعثت ہے تو آپ کا معجزہ بھی مسلسل ہے. واہ واہ. جہاں آپ کا عظیم معجزہ جو آپ نے ہمیں دیا جو زندہ و جاوید ہے وہ قرآن مجید ہے. اسی طرح آپ کے صحابہ بھی آپ کے معجزات ہیں ایسے، کیونکہ معجزہ کہتے کس کو ہیں؟ معجزہ اگر اعجاز سے لیں تو عزت و قدر والی چیز، صحیح، اور اگر اس کو عجز سے لے لیں، یعنی اگر آپ مجرد میں آ جائیں تو اس کا مراد یہ کہ نبی کی اپنے دعوی نبوت، اتنا بڑا دعویٰ کہ میرا رابطہ رب سے ہو گیا، اس دعوی نبوت کی صداقت پر کہ البینۃ علی المدعی، جو دعویٰ کرے گا وہ دلیل دے گا، تو یہ معجزہ نبی کے قول سے، ذات سے، شکل مبارک سے، بدن مبارک سے، سیرت طبیعت سے ایسی چیز کہیں سے بھی ظاہر ہو کہ جس کو دیکھ کر ساری دنیا شزر اور حیران رہ گئے کہ یار یہ انسان ہے اور انسان ہو کر اتنا باکمال ہے. تو نبی کی وہ صلاحیت، وہ کمال جو اگلے کو بالکل عاجز کر دے اس صفت کو پانے سے، اس کمال کو پانے سے، تو نبی کو ملنے والی شان کو معجزہ کہا جاتا ہے. تو جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو کئی تعداد میں ہیں، ان میں یہ کہ آپ کا معجزہ مسلسل ہے، قیامت تک رہے گا. مجھے بتاؤ، حضرت ابوبکر صدیق جیسا حضور کی امت سے پہلے کوئی ایسا بندہ پیدا ہوا؟ حضرت مولا کائنات جیسا، حضرت عمر جیسا؟ تو ان کو اگر بندہ پڑھتا ہے کہ ذات کیا ہے، 62 سال عمر، 63 سال عمر، 60 سال عمر، دورہ اسلام کے اندر جب داخل ہوئے تو کسی کو 20 سال ملے، کسی کو 30 سال ملے، کسی کو 40 کا، اور کمال ایسا ہے کہ جناب بندہ سمجھتا ہے جیسے 5000 سال عمر تھی. جی جی جی. اور بندہ اس کمال فاروق اعظم کی ریاست کو دیکھے، مولا علی کے علم کو دیکھے، تو یہ کیا تھا؟ تو بندہ اپنے قلم کو رکھ کر کہتا یہ حضور کے معجزے میں سے ایک معجزہ تھا. کیا بات ہے، کیا یعنی انسان اتنا باکمال. اسی طرح غریب نواز کو آپ دیکھیں، سرکار بابا فرید کو دیکھیں، سرکار غوث اعظم کو دیکھیں، ایک شخصیت میں اتنے کمالات، اتنا بڑا وہ کام کر جائے تو اگر ہم محنت و مشقت سے کسب کرنا چاہیں تو نہیں لے سکتے حافظ صاحب. تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو یہ کہا جائے گا یہ حضور کے معجزات میں سے ایک معجزات ہے جو مسلسل ہے. یہ خاص فیضان ہے اللہ کا اپنے محبوب کے صدقے. اس لیے عرب کے علماء نے یہ کہا کہ مولانا احمد رضا، امام احمد رضا الہندی کی تصانیفات، مصنفات، تحقیقات، معلومات اور علوم پر اطلاعات اور علوم فروع اور اصول پر ان کا جو علم محیط ہے، اس سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. کیا بات. آپ کے والد گرامی نے اس کی بشارت پہلے دے دی تھی. جب آپ میرے آقا سرکار امام المتکلمین مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آپ موجود تھے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بالکل ابھی اپنے یعنی ابتدائی عمر کے اندر ہے، یوں سمجھ لیجیے کہ 8 سال اور 9 سال کی عمر ہے، تو آپ اپنے والد گرامی کی لائبریری میں تشریف لے گئے اور کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو آپ مولانا نقی علی خان صاحب رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کتاب لے لی. فرمایا یہ نہ پڑھو، جو درسیات ہے اس کا مطالعہ کرو، رہی دیگر علوم یہ دربار مصطفیٰ سے تمہیں یوں ہی مل جائیں گے. اعلیٰ حضرت کا حافظہ آپ دیکھیں کہ انسان کا ایسا حافظہ ہو سکتا ہے. آپ خود فرماتے ہیں جس کتاب کو میں ایک دفعہ بالاستیعاب دیکھ لوں تو سطر بسطر، لفظ با لفظ، لائن با لائن، ورڈ با ورڈ کئی سالوں تک دماغ پر چھپا رہتا ہے. رہا اس کا خلاصہ جو بالکل درستگی عبارت کی تعبیر ہے، وہ تو مرتے دم تک نہیں جائے گا. یعنی اتنی پختگی، اتنی یادداشت.
تو یہی کہا جائے گا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اس لیے آپ کی تحقیقات کو دیکھ کر بعض علماء نے یہ کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر اس عصر میں ہوتے تو امام احمد رضا کو اپنے شاگردوں میں شامل کرتے، یعنی امام محمد اور امام یوسف کی صف کے اندر آپ کو بٹھاتے۔ یہ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہیبت موضوع بڑا وسعت رکھتا ہے، بلکہ ایک ایک اعلیٰ حضرت کی تصنیف پر اگر ہم ایک ایک ایپیسوڈ کریں تب جا کے کچھ ہم عوام جی کو بالکل، اور یہ کرنا چاہیے کہ ایک ایک کتاب کے اندر کیا باریکی ہے، کیا گہرائی اور کیا گہرائی ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ حضرت تو یہ IDS ادارہ بنا ہی اسی لیے ہے کہ تاکہ فکر رضا کو دنیا بھر میں آشکار کیا جائے، جو کہ حقیقتاً اللہ اس کے رسول کی رضا پر ہی مبنی ہے۔ ایک ایک تصنیف اگر آپ دیکھیں تو ایک ایک تصنیف پر رسالہ بنتا ہے، یعنی ایک سوال اگر کیا جاتا ہے اس پر کئی 100 حدیثیں مرتب کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ قرآنی آیات، فقہی جزیات یہ مرتب کر دیتے، گویا کہ اتنا مطالعہ کب ہے جو لکھا گیا ہے۔ آپ اس کو ان کو پڑھتے ہیں تو آپ حیران ہوتے ہیں ان کتابوں کی تحقیق، یہ وہ ریسرچ کرنے کے اندر۔ تو امام احمد رضا کی بظاہر یہ مختصر سی زندگی، کسی مسئلے پر اگر گویا کہ آپ لکھنا شروع کر دیتے ہیں تو اتنا مضبوط لکھتے ہیں، اتنا مسلسل لکھتے ہیں اور اتنا لکھتے ہیں کہ وہ ایک کتاب کی شکل اور ایک فتوے سے درجنوں علوم کی کتابیں بن جاتی ہیں، اور جو لکھتے ہیں وہ نقطہ آخر ہوتا ہے، وہی امت کا ترجمان نقطہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا